130वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत कुज़ात की किताब उसका 10वां बाब, पहली आयत से लेकर 11वें बाब की 40वीं आयत तक। और अबी मलिक के बाद तौला बिन फौवा बिन दोदो, जो इश्कार के कबीला का था, इसराइलियों की हमायत करने को उठा। वो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में समीर में रहता था। वो 23 बरस इसराइलियों का काजी रहा और मर गया और समीर में दफन हुआ। इसके बाद जिलादी यायर उठा और वो 22 बरस इसराइलियों का काजी रहा। उसके 30 बेटे थे जो 30 जवान गधों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 शहर थे जो आज तक हवत यायर कहलाते हैं और जिलाद के मुल्क में हैं। और यायर मर गया और कामून में दफन हुआ। और बनी इसराइल खुदावंद के हजूर फिर बदी करने और बालीम और इस्तारात और आराम के देवताओं और सैदा के देवताओं और मोआब के देवताओं और बनी अमून के देवताओं और फिलिस्तियों के देवताओं की प्रस्तश करने लगे, और खुदावंद को छोड़ दिया और उसकी प्रस्तश न की। तब खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको फिलिस्तियों के हाथ और बनी अमून के हाथ बेच डाला। और उन्होंने उस साल बनी इसराइल को तंग किया और सताया, बल्कि 18 बरस तक वह सब बनी इसराइल पर जुल्म करते रहे जो यरदन पार अमोरियों के मुल्क में जो जिलाद में है रहते थे। और बनी अमून यरदन पार होकर यहूदा और बिन्यामीन और इफ्राइम के खानदान से लड़ने को भी आ जाते थे। बस इसराइली बहुत तंग आ गए, और बनी इसराइल खुदावंद से फरियाद करके कहने लगे, हमने तेरा गुनाह किया कि अपने खुदा को छोड़ा और बालीम की प्रस्तश की। और खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों और अमूरियों और बनी अमून और फिलिस्तियों के हाथ से रहाई नहीं दी? और सेदानियों और अमालीकियों और माऊनियों ने भी तुमको सताया, और तुमने मुझसे फरियाद की, और मैंने तुमको उनके हाथ से छुड़ाया। तो भी तुमने मुझे छोड़कर और माबूदों की प्रस्तश की। सो अब मैं तुमको रिहाई नहीं दूंगा। तुम जाकर उन देवताओं से जिनको तुमने इख्तियार किया है फरियाद करो, वही तुम्हारी मुसीबत के वक्त तुमको छुड़ाएं। बनी इसराइल ने खुदावंद से कहा, हमने तो गुनाह किया, सो जो कुछ तेरी नजर में अच्छा हो हमसे कर, पर आज हमको छुड़ा ही ले। और वो अजनबी माबूदों को अपने बीच से दूर करके खुदावंद की प्रस्तश करने लगे। तब उसका जी इसराइल की परेशानी से गमगीन हुआ। फिर बनी अमून इकट्ठे होकर जिलआद में खैमाजन हुए, और बनी इसराइल भी फराहम होकर मिस्फा में खैमाजन हुए। तब जिलाद के लोग और सरदार एक दूसरे से कहने लगे, वो कौन शख्स है जो बनी अमून से लड़ना शुरू करेगा? वही जिलाद के सब बाशिंदों का हाकिम होगा। कुज़ात की किताब उसका 11वां बाब। और जिलादी इफ्ता बड़ा जबरदस्त सूरमा और कसबी का बेटा था, और जिलाद से इफ्ता पैदा हुआ था। और जिलाद की बीवी के भी उससे बेटे हुए। और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इफ्ता को ये कहकर निकाल दिया कि हमारे बाप के घर में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, क्योंकि तू गैर औरत का बेटा है। तब इफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तूब के मुल्क में रहने लगा, और इफ्ता के पास शहद जमा हो गए और उसके साथ फिरने लगे। और कुछ अरसा के बाद बनी अमून ने बनी इसराइल से जंग छेड़ दी। और जब बनी अमून बनी इसराइल से लड़ने लगे तो जिलादी बुजुर्ग चले कि इफ्ता को तोब के मुल्क से ले आए। सो वो इफ्ता से कहने लगे कि तू चल कर हमारा सरदार हो, ताकि हम बनी अमून से लड़ें। और इफ्ता ने जिलादी बुजुर्गों से कहा,
کیا تم نے مجھ سے عداوت کر کے مجھے میرے باپ کے گھر سے نکال نہیں دیا؟ سو اب جو تم مصیبت میں پڑ گئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے؟ جلادی بزرگوں نے افتاح سے کہا کہ اب ہم نے پھر اس لیے تیری طرف رخ کیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ چل کر بنی امون سے جنگ کرے اور تو ہی جلاد کے سب باشندوں پر ہمارا حاکم ہوگا۔ اور افتاح نے جلادی بزرگوں سے کہا، اگر تم مجھے بنی امون سے لڑنے کو میرے گھر لے چلو اور خداوند ان کو میرے حوالہ کر دے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا؟ جلادی بزرگوں نے افتاح کو جواب دیا کہ خداوند ہمارے درمیان گواہ ہو، یقیناً جیسا تو نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ تب افتاح جلادی بزرگوں کے ساتھ روانہ ہوا اور لوگوں نے اسے اپنا حاکم اور سردار بنایا، اور افتاح نے مصفا میں خداوند کے آگے اپنی سب باتیں کہہ سنائیں۔ اور افتاح نے بنی امون کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تجھے مجھ سے کیا کام جو تو میرے ملک میں لڑنے کو میری طرف آیا ہے؟ بنی امون کے بادشاہ نے افتاح کے ایلچیوں کو جواب دیا، اس لیے کہ جب اسرائیلی مصر سے نکل کر آئے تو ارنون سے یبوک اور یردن تک جو میرا ملک تھا اسے انہوں نے چھین لیا، سو اب تو ان علاقوں کو صلح و سلامتی سے مجھے پھیر دے۔ تب افتاح نے پھر ایلچیوں کو بنی امون کے بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ افتاح یوں کہتا ہے کہ اسرائیلیوں نے نہ تو مواب کا ملک اور نہ بنی امون کا ملک چھینا، بلکہ اسرائیلی جب مصر سے نکلے اور بیابان چھانتے ہوئے بحر کلزم تک آئے اور قادس میں پہنچے تو اسرائیلیوں نے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اپنے ملک سے ہو کر گزر جانے دے، لیکن ادوم کا بادشاہ نہ مانا۔ اسی طرح انہوں نے مواب کے بادشاہ کو کہلا بھیجا اور وہ بھی راضی نہ ہوا، چنانچہ اسرائیلی قادس میں رہے۔ تب وہ بیابان میں ہو کر چلے اور ادوم کے ملک اور مواب کے ملک کے باہر باہر چکر کاٹ کر مواب کے ملک کے مشرق کی طرف آئے اور ارنون کے اس پار ڈیرے ڈالے، پر مواب کی سرحد میں داخل نہ ہوئے، اس لیے کہ مواب کی سرحد ارنون تھا۔ پھر اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس جو حسبون کا بادشاہ تھا ایلچی روانہ کیے اور اسرائیلیوں نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اجازت دے دے کہ تیرے ملک میں سے ہو کر اپنی جگہ کو چلے جائیں۔ پر سیہون نے اسرائیلیوں کا اتنا اعتبار نہ کیا کہ ان کو اپنی سرحد سے گزرنے دے، بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو جمع کر کے یحس میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں سے لڑا، اور خداوند اسرائیل کے خدا نے سیہون اور اس کے سارے لشکر کو اسرائیلیوں کے ہاتھ میں کر دیا اور انہوں نے ان کو مار لیا۔ سو اسرائیلیوں نے اموریوں کے جو وہاں کے باشندے تھے سارے ملک پر قبضہ کر لیا، اور وہ ارنون سے یبوک تک اور بیابان سے یردن تک اموریوں کی سب سرحدوں پر قابض ہو گئے۔ بس خداوند اسرائیل کے خدا نے اموریوں کو ان کے ملک سے اپنی قوم اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا، سو کیا تو اب اس پر قبضہ کرنے پائے گا؟ کیا جو کچھ تیرا دیوتا کموز تجھے قبضہ کرنے کو دے تو اس پر قبضہ نہ کرے گا؟ بس جس کو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خارج کر دیا ہے ہم بھی ان کے ملک پر قبضہ کریں گے۔ اور کیا تو صفور کے بیٹے بلق سے جو مواب کا بادشاہ تھا کچھ بہتر ہے؟ کیا اس نے اسرائیلیوں سے کبھی جھگڑا کیا یا کبھی ان سے لڑا؟ جب اسرائیلی حسبون اور اس کے قصبوں اور اروئیر اور اس کے قصبوں اور ان سب شہروں میں جو ارنون کے کنارے کنارے ہیں 300 برس سے بسے ہیں تو اس عرصہ میں تم نے ان کو کیوں نہ چھڑا لیا؟ غرض میں نے تیری خطا نہیں کی، بلکہ تیرا مجھ سے لڑنا تیری طرف سے مجھ پر ظلم ہے۔ پس خداوند ہی جو منصف ہے بنی اسرائیل اور بنی امون کے درمیان آج انصاف کرے۔
لیکن بنی امون کے بادشاہ نے افتاح کی یہ باتیں جو اس نے اسے کہلا بھیجی تھیں نہ مانی۔ تب خداوند کی روح افتاح پر نازل ہوئی اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مصفا میں آیا اور جلاد کے مصفا سے بنی امون کی طرف چلا، اور افتاح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ تب افتاح بنی امون کی طرف سے ان سے لڑنے کو گیا، اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اروئیر سے منیت تک جو 20 شہر ہیں اور ابیل کر امیم تک بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو مارا۔ اس طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے۔ اور افتاح مصفا کو اپنے گھر آیا، اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ اس نے اس سے کہا، اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا، میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے، تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھروں۔ اس نے کہا، جا، اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی، اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھری، اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی، اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی۔ اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا۔ سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بسال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک افتاح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔